اور یہ میری خوشبختی ہے، میرے لیے نہایت مسرت کا مقام ہے کہ اہل کشمیر مجھے محبت کرتے ہیں، اور میرا جو رسالہ ہے تحریک ادب، اس کی اگر کوئی شناخت بن پائی ہے، کوئی وقار اس کا بنا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں کے اہل قدم سے اس کی شناخت بنی ہے۔ ابتدا سے جو ہے ہمارا جو ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا، کلمی بھی دامے درمے کلمے سکھنے جس کو کہا جاتا ہے، اور 17 سال ہو گئے رسالے کو، پہلے شمارے سے لے کے یہ 17 سال جو ہے انشاءاللہ دسمبر میں ہو جائیں گے۔ 83واں شمارہ ہے، پہلے یہ ہر جو ہے سہ ماہی تھا، لیکن ابھی کچھ وقتوں سے جب پتہ کر تو ناظرین محترم، آپ سبھی کو جناب ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کو ہو رہی ہے، آپ سبھی حضرات کا بہت بہت ہماری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اس بار ہم نے سوچا ہے کہ مذاکروں کا مباحثوں کا اہتمام کیا ہوتے ہیں، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی آج کی جس طرح کی مجلس ہے یہ سیلیبریشن کے لیے ہے، اس وقت ہم مباحثوں اور مذاکروں میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فکشن رائٹرز گلڈ اب الگ سے اس طرح کا اہتمام ہے۔ جناب ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کے حوالے سے وہ آج کی اس تقریب کے مرکز بھی ہیں اور محور بھی۔ تو میں ایک اور خوشی کی بات آپ سے، ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کا جنم دن ہے، دو روز بعد 11 نومبر کو ان کا جنم دن ہے۔ تحریک ادب کا خاص شمارہ جو جاوید انور صاحب کی ادارت میں نکلتا ہے، اس کی بھی رسم رونمائی انجام دی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں فکشن رائٹرز گلڈ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتا رہے گا، اور آپ سبھی سے گزارش ہوئے گی، چونکہ اب ہم نے ایک وسیع و کشادہ دفتری حاضری سے اس دفتر کو رونق بخشیں، اور ہماری جو بھی ادبی نشستیں آنے والی دنوں ادب کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے جو ہم خدمت کرنے جا رہے ہیں وہ مقصد کسی حد تک پورا ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب ناصر ضمیر صاحب، ایک انجمن ہے اور یقیناً اگر ایک کا نام لیا جائے تو پھر سب کا لینا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ فکشن رائٹرز گلڈ کے درینا ساتھی تھے شہزادہ بسمل صاحب، جیسے ہی یہ جو آج کی محفل ہے نا، یہ ایک تو میرے افسانچوں کا مجموعہ ہے۔ آج کل پچھلے ایک دہائی سے افسانوں کو چھوڑ کر لوگ افسانچے پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں خاص کر نوجوانوں کے پاس وقت کم ہے، پیشنس بھی کم، اس لیے وہ کہتے ہیں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ افسانچہ ایک مکمل کہانی ہوتی ہے۔ میں نے افسانچہ لکھنے 5-10 سال پہلے شروع کیے تھے، لیکن باضابطہ طور ٹنکے میرا پہلا افسانچوں کا مجموعہ، یہ سوچ دوسرا ہے۔ اس میں 148 افسانچہ اور اس میں 101 ہے، اور یہ شکر اللہ کا کہ عالمی سطح پر ان کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تو آج اس کی رسم رونمائی، اور دوسری کتاب جو ہے وہ بنارس وارانسی سے ماہانہ اجرا ہونے والا تحریک ادب، انہوں نے میری زندگی اور میرے افسانوں کے اوپر، اور میں نے جو طب کے حوالے سے صحت کامل لکھی ہے، اس حساب سے انہوں نے یہ تحریک ادب کا خصوصی شمارہ مرتب کیا ہے، اور اس کی رسم رونمائی آج یہاں ہو رہی ہے۔ یہ ایک افسانچہ لکھنا آسان کام نہیں، اور نہ سمجھنا آسان کام ہے۔ اس کے لیے جو پڑھنے والا اس کو بڑی یکجوئی سے پڑھنا پڑتا ہے، کہ اگر آپ ایک لفظ مس کریں تو سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو افسانچے لکھنے میں مجھے ایک اچھی خاصی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ طویل افسانوں کا اب زمانہ نہیں رہا ہے۔ طویل افسانے بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن کشمیر میں اب افسانچوں کا رواج، اور مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ میں وادی کشمیر میں پہلا ادیب ہوں جس نے افسانچوں کے 2 مجموعے شائع کیے۔ اس سے پہلے لوگ لکھتے تھے، مثلا حسن ساہو صاحب تھے، نور شاہ صاحب تھے، لیکن 2-2 3-3 4-4 افسانچے لکھتے تھے، لیکن میں پہلا
قلمکار ہوں جس نے پوری دیانتداری سے اور پورے توجہ سے 2 کتابیں مرتب کی جن میں افسانچے شامل ہیں، اور یہ افسانچے مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں کشمیر کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں یہ افسانچے شائع بھی ہوئے ہیں، اور اب میں نے ان کو کتابی صورت مثلا میں کہوں گا آج کل جو نئی دہلی کا سب سے بڑا میگزین اس میں شائع ہوئے ہیں، دبئی اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں شائع ہوئے ہیں، پاکستان میں شائع ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ان افسانچوں کے ذریعے میں اپنے مسائل جو سماجی مسائل ہے اور اپنے ملک کے اپنی ریاست کے مسائل کو پیش کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی امید ہے، ابھی لکھتا جا رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تیسری کتاب بھی جلد ہی منظر عام۔ اب آپ کی جیب میں ہی کتابیں ہوں تو لائبریری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت حد تک یہ جو ہے بک کلچر ختم ہوا ہے۔ ویسے بھی ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ کشمیر میں ویسے بھی پڑھنے کا رواج نہیں تھا، کتابیں پڑھنے کا۔ جیسے میں ایران میں نے بہت عرصہ گزارا، وہاں ہر گھر میں ایک لائبریری ہوتی ہے، یہاں کسی گھر میں لائبریری ہے ہی نہیں، یہاں کوئی کتاب خریدتا ہی نہیں، اور اگر وہ آپ کتاب مفت دیں تبھی پڑھتا نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے میں نے یہ جو فون کا سائز ہے بس افسانچہ اتنا ہی ہوتا ہے، تو نوجوان لوگ زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں کہ سرس کو آریا چھوٹ لیا خان، وہ جلدی پڑھتے ہیں، کھڑا پڑھتے ہیں، بس میں پڑھتے ہیں، ٹیکسی میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ مجھ سے بہت خوش ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ، اور یہاں میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا، یہ افسانچہ لکھنے کا کیسے شروع ہوا؟ فیس بک پر ہماری جو آرگنائزیشن ہے کشمیر میں فکشن رائٹرز گلڈ، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی فیس بک پر ایک افسانچہ لکھے، میں نے لکھا عشق، اس کے بعد نور شاہ صاحب، بہت سارے ادیبوں نے لکھا، لیکن کچھ مہینے کے بعد سبوں نے چھوڑ دے، صرف میں واحد شخص جس نے کنٹینیو رکھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، اگر میں جاری نہیں رکھتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ میں آپ نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر چیز میں کنسسٹنسی، جس پیشے میں بھی آپ ہیں اپنی کر رکھیں تاکہ آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے۔ اس کے دستیاب ہیں، یہ جو باقی بکس ہر ایک کے پاس دستیاب ہے، یا آن لائن بھی دستیاب ہے، بالکل امیزون